پاکستان کے دو بڑے صوبوں کی حکومتیں آلموسٹ بننے جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین نے تو اوتھ بھی اٹھا لیا۔ میں سندھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں اور سندھ اسمبلی والے کل اوتھ لیں گے۔ یہ سب دیکھ کے ایک بات تو کنفرم ہے کہ پنجاب میں فضول کی کارکردگی دکھائی جائے گی، جیسے لاہور میں الیکشن سے پہلے ہر انڈر پاس کو ایسے روشن کیا تھا جیسے محسن نقوی صاحب کی شادی ہو۔ اور سندھ بد نصیب رہے گا۔ کیوں؟ بتاتا ہوں۔ ان دو صوبوں کی ڈائنامکس بہت الگ ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے ان دو صوبوں کی صورتحال کو الگ الگ طریقے سے ہی دیکھیں گے۔ پنجاب پاور سینٹر ہے یا لوکس آف پاور ہے، جہاں کی سوچ ملک کی سوچ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور پنجاب صوبے کو یہ عادت رہی ہے کہ وہ مزاحمت زیادہ نہیں کرتے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کا کام ہونا چاہیے۔ سپیریئر ریس جو ہیں پاکستان کی، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو پنجاب صوبہ وہ ہے جس نے جیسا ہے ویسا ایکسیپٹ کیا ہے، اور پنجاب کے لوگوں کو جنرلی کارکردگی کی عادت بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنے لوگوں کو تو خوش کرنا ضروری ہے نا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پنجاب ریئیکٹ کرنے لگ گیا ہے۔ وہ مومنٹم بلڈ کیا نواز شریف صاحب نے 2017 میں، جب انہوں نے جی ٹی روڈ سے یہ نعرے لگانا شروع کیے کہ مجھے کیوں نکالا؟ کیوں نکالا آپ نے مجھے؟ جس نے مجھے نکالا کیا اچھا کیا یا برا؟ اس مجھے کیوں نکالا کا ریسپانس ایسا تھا کہ حکومت میں ہونے کے باوجود ہر بائی الیکشن پی ٹی آئی نہیں بلکہ نون لیگ جیت رہی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے جیسے لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ نے بزدار کو تھوپ دیا ہے پنجاب کے اوپر۔ یہ جو پلس ابھری ہے جی ٹی روڈ پہ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، پھر وہ چاہے نواز شریف کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، یہ پلس حکومت کو چلنے نہیں دے گی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلی لڑائی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار کے حوالے سے ہوئی۔ اسی طرح پھر جب خان کو نکالا تو پنجاب اور جی ٹی روڈ نے دوبارہ ریئیکشن دیا، اور اس بار تو ریئیکشن کچھ زیادہ ہی تھا، اور پوری کوشش کے باوجود بھی پنجاب نے عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ لیکن اس بار نون لیگ کو تھوپا جا رہا ہے پنجاب کے اوپر، اور نون لیگ وہ ہے جس میں خاندان کے علاوہ اور کسی کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کا نیو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ کرپشن میری ریڈ لائن ہے، بیڈ گورننس میری ریڈ لائن ہے، پرفارمنس جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے وہ میری ریڈ لائن ہے، اور ٹرانسفرز، پوسٹنگ، اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کارکردگی تو شاید بے تحاشا دکھانے کی کوشش کر لیں، لیکن مسئلہ وہیں آ جائے گا کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی، اور جب پنجاب کے لوگ ایکسیپٹنس نہیں دیتے تو جو تھوپنے والے لوگ ہیں وہ بھی بے چین رہتے ہیں، خاص کر کے جہاں پی ٹی آئی کی صورت میں اتنی بڑی اپوزیشن موجود ہو، اور وہ اپوزیشن کانسٹنٹلی بیک گراؤنڈ میں کورس لگائے بیٹھی ہو کہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ شروع میں تو نتائج آئے، لیکن اب سے ڈیڑھ دو گھنٹے کے قریب جب یہ نتائج ایک فیصلہ کن کیفیت کے اندر سامنے آئے، یقیناً یہ نتائج تہلکہ خیز نتائج تھے، بعض اندازوں کے مطابق یقیناً انتہائی غیر متوقع نتائج تھے، اور اس کے بعد سے نتائج میں کمی آ گئی ہے، سلو ہو گئے ہیں، اس کی کوئی تشریح ہمیں الیکشن کمیشن سے نہیں مل رہی ہے۔ اب اگر سندھ کی صورتحال دیکھی جائے تو پچھلی الیکشنز کے حساب سے کچھ بھی نہیں بدلا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی نے 1988 میں ہونے والے الیکشنز جب بے نظیر بھٹو اپنے فل عروج پہ تھیں، تب جتنی سیٹ جیتی تھیں اتنی ہی سیٹس اس بار جیتی ہیں۔ اسی طرح سے اپوزیشن ایم کیو ایم کو دی گئی ہے جیسے 1988 میں دی گئی تھی، اور جی ڈی اے جو صحیح معنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپیٹیٹر ہے اس کو 2 سیٹس دی گئی۔ سندھ میں مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ مراد علی شاہ 7.5 سال سے چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، مطلب نتھنگ ہیز چینجڈ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہم پہلے سے بول رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہے جو سب کو سوٹ کرتا ہے۔ کراچی والوں کا انٹیریئر سندھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کی نمائندگی کرنے والی پارٹیز کا انٹیریئر سندھ سے کوئی تعلق نہیں۔ انٹیریئر سندھ والوں کی کراچی تک آواز پہنچتی ہی نہیں، کیونکہ ان کی نمائندگی الگ ہے، اور دونوں کو
نہ ہی کسی اور قومی جماعت کو جیسے کہ نون لیگ یا پی ٹی آئی، دونوں کو یا سب کو سندھ میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب خان تھا تب اس نے خود کہا تھا کہ مجھے کراچی کے لیے تو نہیں روکا جاتا، لیکن جب میں بقایا سندھ کی کمپین کرنے جاتا ہوں یا کرنے کی بات کرتا ہوں تو مجھے روکا جاتا ہے یا روکا جاتا تھا۔ اس چیز کی دوسری مثال حال ہی میں ملی جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کراچی سے کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن ایم کیو ایم نے کہا کہ نہیں، ہم تو مصطفیٰ کمال کو کھڑا کریں گے آپ کے حلقے سے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم جس حالت میں تھی الیکشن سے پہلے، وہ شہباز شریف سے ایک حلقے پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتی۔ خیر، تو یہ سسٹم ہے، باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں اور سیاست بھی انہی باؤنڈریز میں کرنی ہے۔ حالانکہ بلاول صاحب نے کہا کہ اس بار ہم کارکردگی دکھا کے مقابلہ کریں گے دیگر صوبوں سے۔ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس بار انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا ہی جو ریکارڈ ہے اور اپنا ہی پرفارمنس ہے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ ہمارے صوبے میں جو سیلاب کے اثرات ہیں، جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، اس کا میرے خیال میں باقی پاکستان تو بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بھولے، اور ان کا میرا آپ سب کا جو نمبر 1 پرائیورٹی ہوگا وہ ہمارے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدے کیے وہ وعدے ہم نے پورے کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس بار کم از کم بلاول صاحب کی نیت بھی ہو، لیکن سر آپ سیم ٹیم سے چیزیں کو کیسے بدلیں گے؟ اور اس سے بھی امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ کو جو حکومت ملی ہے وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے سسٹم کو پریزرو کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس سسٹم سے نہ صرف آپ فائدہ لیتے ہیں بلکہ باقی ادارے یا سارے ادارے پاکستان کے فائدہ لیتے ہیں۔ تو جس سسٹم کا گزارا ہی آپ کے صوبے میں ہونے والی کرپشن پہ ہے، اس کو آپ کیسے سدھار کریں گے؟ کمپیریزن ایسے ہے دونوں صوبوں کا کہ پنجاب میں مریم کو لا کے پیسہ بہا کے لوگوں کو تسلی اور کارکردگی دکھا کے بہلایا جائے گا۔ سندھ کی کس کو پرواہ ہے؟ یہاں بس سسٹم برقرار رہنا چاہیے۔ دوسری طرف پنجاب میں اپوزیشن کے پاس کافی نمبر ہیں، وہ شور مچا سکتی ہے، وہ لڑ سکتی ہے، لیکن صرف اسمبلی میں، کیونکہ روڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نکلنے نہیں دے گی، اور سندھ میں اپوزیشن کے نمبر ہیں ہی نہیں، تو وہ اسمبلی میں کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، لیکن روڈ پہ وہ آپ کا جینا حرام کر سکتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی کچھ لے گی، یہ ہمیں اندازہ کل ہو جائے گا جب سندھ اسمبلی میں حلف برداری کے وقت جی ڈی اے، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور دیگر احتجاج کریں گے۔ اگر ہاتھ ہلکا ہوا کل تو پھر اس پہ ایک اور اینگل نکلتا ہے، وہ پھر کل ہونے والی ایپیسوڈ کے بعد ہی دیکھیں گے۔